اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ یہ یعنی رسولوں کا مبعوث فرمانا، رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ان کی معصیت، ان کے گناہوں اور ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، بلکہ رسول بھیجے جاتے ہیں، وہ انہیں ہدایت فرماتے ہیں، حجتیں قائم کرتے ہیں، اس پر بھی وہ سرکشی کرتے ہیں، تب ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی بستی والوں کو اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ وہ غفلت میں ہو، انہیں خبر ہی نہ ہو اور وہ ہلاک کر دی جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف رسولوں کو مبعوث کیا جاتا ہے اور وہ رسول انہیں آ کر سارے احکام بتاتے ہیں، نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں، گناہوں سے انہیں جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ رسولوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے، نصیحت قبول کرنے کے بجائے وہ سرکشی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ اس بستی پر برسا دیا جاتا ہے کہ اب تم پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ جو میرا پیغام پہنچا رہے ہیں تم ان کی قدر نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، اس وجہ سے اب تمہارا زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، نیکی اور بدی کے درجہ ہیں، انہی کے مطابق ثواب اور عذاب ہوگا، ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کو وہ سارا معلوم ہے، ان کے ہر کام سے اللہ رب العزت باخبر ہے، اور اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، کسی کام سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، تمہارا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، وہ رحمت والا بھی ہے، بے نیاز، غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں ہلاک کر دے، اور جسے چاہے تمہاری جگہ لائے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا اور ان کا جانشین بنایا۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ چیز، چاہے قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا ہو یا حساب یا ثواب و عذاب ہو، ان ساری چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے لآت، وہ ضرور آنے والی ہے۔ قیامت مراد ہو تو قیامت ضرور آنے والی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا مراد ہو تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ ضرور ہونے والا ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اور اگر ثواب یا عذاب مراد ہو کہ تم سے جو ہے وہ ثواب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، عذاب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، اچھے اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے ثواب ہوگا، برے اعمال کرو گے اور ایمان قبول نہیں کرو گے تو عذاب کا وعدہ ہے۔ یہ سارے جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں لآت، یہ ضرور بھی ضرور پورے ہونے والے ہیں اور یہ چیزیں آنے والی ہیں۔ وما انتم بمعجزین، اور تم جو ہے وہ عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم تھکا نہیں سکتے، تم روک نہیں سکتے، تم عاجز نہیں کر سکتے کہ تم قیامت کو روک لو، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے جو ہے وہ تم روک لو، یا تم جو ہے وہ حساب و کتاب سے بھاگ جاؤ اور نکل جاؤ، یا اس سے تم روک لو، یا ثواب و عذاب سے روک لو، نہیں، تم کسی چیز کو بھی نہیں روک سکتے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ،
اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی اپنی جگہ پر اپنے کام کرو، انی عامل، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنے کام کرو۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب جو ہے وہ تم جان لو گے۔ تو اب جاننا چاہتے ہو کہ کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہے، یہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک ظالم جو ہیں وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، وہ فلاح کو نہیں پا سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جو ظالم ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اور زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور جانوروں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا۔ تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اس کو تو مہمانوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر اور بتوں کے خادموں پر جو ہے وہ خرچ کرتے۔ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے اور ویسے ہی رہنے دیتے، اور اگر بتوں والے حصے میں سے کچھ اس میں مل جاتا جو اللہ کے لیے رکھا ہوتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں والے حصے میں ہی شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بدعقلی کا ذکر فرما کر ان کی جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے ان کو کہ اتنی جہالت ہے تمہارے اندر اور اتنا بھی تمہیں شعور نہیں ہے اور تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں ایک حصہ دار جو ہے انہوں نے ٹھہرا لیا، ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرا لیا کہ یہ حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ جو ہے بتوں کے لیے، انہوں نے حصے ٹھہرا لیے۔ فقالوا، تو بولے، ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے یعنی بتوں کا، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا حصہ ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اس حصے میں سے تو اللہ کے حصے میں جو ہے وہ مال مویشی کھیتی کو جو ہے وہ شامل نہیں ہونے دیتے، اگر شامل ہو بھی جائے تو اس کو نکال کر پھر بتوں والے حصے میں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، کہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے حصے میں آنے نہیں دیتے، یا یہ مطلب ہے کہ جو بتوں کے نام پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، قیامت کے دن اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تم تو ثواب کی نیت سے یہ کر رہے ہو کہ ہم بتوں پر خرچ کریں گے اور قیامت کے دن جو ہے یہ بت ہمیں بچوائیں گے اور یہ ہم سے راضی ہوں گے، تو یہ مال جو ہے یہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور اس کا تمہیں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب وہ جو آپ سن چکے ہیں کہ بتوں والے حصے میں اگر اللہ کا حصے میں سے کوئی مال جو ہے وہ مل جاتا تو اس کو فوراً نکال کر پھر جو ہے بتوں والے حصے میں شامل کر دیتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور وہ جو اللہ کے لیے انہوں نے حصہ رکھا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، کہ اللہ کے لیے جو حصہ رکھا ہے اس مال میں سے اگر بتوں والے حصے میں کچھ مال جو ہے وہ شامل ہو جائے تو پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بتوں والا مال جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ نہیں بڑھنا چاہیے اور بتوں والے حصے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا حکم لگاتے ہیں، کتنا ہی برا حکم لگاتے ہیں اور انتہا درجے کی جہالت میں یہ گرفتار ہیں۔ خالق منعم کی عزت اور جلال کی انہیں ذرا بھی معرفت نہیں کہ وہ تو تمام نعمتوں کا خالق ہے اور اس کی عزت کی جو ہے انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں اور انہیں ذرا بھی معرفت اللہ کی حاصل نہیں ہے۔ اور فساد عقل کی خرابی وہ تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں کو، پتھر کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، کہ یہ پتھر کے جو بت تراشے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا۔ ان کی عقل یہاں تک ماری گئی ہے اور یہ اس درجے کے پاگل ہو چکے ہیں۔ اور جیسا کہ اس کے لیے حصہ مقرر کیا
ایسا ہی بتوں کے لیے بھی انہوں نے کر دیا کہ اللہ کے لیے تو حصہ مقرر کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ تو خالق منعم ہے، وہ تمام نعمتوں کا تخلیق فرمانے والا ہے، خالق ہے، وہی تقسیم فرمانے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے تو حصہ بنتا ہی تھا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کے برابر بتوں کو ٹھہرا کر بتوں کے لیے بھی انہوں نے حصہ مقرر کر لیا، ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا درجے کی جہالت ہے اور عظیم خطا اور گمراہی ہے۔